کتاب کے حوالے لی۔ اب آخری بات یہاں پہ کوثر، اب غور سے بیٹھیے گا، کوشش کروں گا میں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، ہے بڑی علمی بات۔ کیا کوثر ہے جوہر کے وزن پر، جوہر۔ اب جوہر میں جیم، واو، ہا اور را، چار الفاظ ہیں، حروف، اور کوثر میں بھی کاف، واو، سا، را، چار حروف، چار۔ کوثر کے کاف پر زبر ہے پہلے حرف پر، تو جوہر کے جیم پر زبر، جوہر۔ کوثر کی واو پر جزم ہے اور جوہر کی واو پر بھی جزم ہے۔ کوثر کی سا پر زبر ہے تو جوہر کی ہا پر زبر ہے، تو الفاظ بھی سیم، وزن سیم، اور اعراب زبر زیر پیش، اعراب بھی سیم۔ تو عربی قاعدہ ہے جب وزن ایک ہو تو معنی مشترک ہوتا ہے، معنی وہی پایا جاتا ہے۔ اب جوہرن، یاد رکھ لیں، ایک جملہ پہلے کہہ دیتا ہوں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ جوہر، آپ عام طور پہ لفظ سنتے ہیں کسی بھی چیز کا جوہر، تو کسی بھی چیز کا جوہر اس شے کی آخری انتہا ہوتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا جانور آپ نے رکھے ہوئے، آپ دودھ دوتے ہیں، گائیں بھینسیں دودھ، اب جب دودھ نکالتے ہیں تھنوں سے، گھر لے کر آتے ہیں، تو جب دودھ لے کر آتے ہیں، اب غور سے بیٹھیے گا، جب دودھ لے کر آتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دودھ، ایک پانی۔ قدرتی طور پہ پہلے ہی پانی نہ ہو تو تھنوں سے دودھ نکلے ہی نہ، اور جب آپ کھویا مارتے ہیں اور پانی کو خشک کرتے ہیں تو بھئی کھوئی تو پانی ہوتا ہے نا جو خشک ہوتا ہے، اور دودھ کھوئی کی شکل میں بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو چیزیں پہلے تھی، آپ گھر لے کر آئے تو تیسری چیز ایک اور آپ نے شامل کر دی، وہ تھی لسی۔ اس کا آپ نے کھٹا لگایا، جاگ لگایا، ٹھیک ہے؟ اب جب جاگ لگائی تو دہی بنا، یہ چوتھی شکل بن گئی۔ دودھ کی شکل اور تھی، لسی شامل ہوئی تو تیسری شکل بنی، پانی اور دودھ تھا، لسی شامل ہوگی، یہ کثرتیں ہیں، 1 2 3 4 کثرتیں، ٹھیک ہے؟ جب دہی بنی تو چوتھی شکل بن گئی۔ دہی کو ہماری ماں نے، ہماری بہن نے، ہماری بیٹی نے چاٹی میں ڈالا، جب چاٹی میں ڈالا اور مدھانی چلائی، آج کل یا مشینیں ہوں گی، ہم نے مدھانیاں اپنے بڑوں کو بناتے، آج بھی ہوگا لکڑی کی مدھانی چلائی، جب مدھانی چلائی تو اس میں پھر پانی ڈالا، اس کی پھر ایک اور شکل بنی، اس کو تھوڑی ہیٹ دی، اور شکل بنی، شکل یہ بنی کہ وہ لسی بنی اور مکھن علیحدہ ہوا، لسی بنی، پانچویں شکل، چھٹی شکل بنی مکھن کی، پہلے تھے دودھ میں دو چیزیں، پھر دہی لگ گئی، پھر دہی کو جب ڈالا تو لسی بنی، لسی میں پھر مکھن بنا، مکھن میں پھر دو چیزیں تھیں، ایک گھی تھا، ایک لسی تھی یا نہیں؟ ایک گھی تھا، ایک لسی تھی۔ آپ نے مکھن کو رکھا چولہے پہ، نیچے جلائی آگ، جب آپ نے آگ جلائی تو لسی کو جلایا یا نکال لیا، نتار لیا، جب لسی کا ایک قطرہ بھی گھی میں نہ رہا تو بچ گیا گھی، آخر میں بچ گیا گھی۔ اب آپ گھی کو جو مرضی کر لیں، چولہے پہ رکھ لیں، گھی میں سے کچھ نہیں نکلے، ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے سب دیکھا ہے تو ہمیں پتا ہے، بچپن میں دیکھا ہے، تو گھی میں اب وہ جو گھی ہے وہ اس ساری کثرتوں کا جوہر ہے، جوہر ہے۔ اب دو چیزیں، تین چیزیں، چار چیزیں سب کم صاف ہوتی چلی گئیں، جب گھی بچا تو گھی مقام وحدت ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے، اس میں سے کچھ اور نہیں نکلے گا،
اب بات سمجھ گئے نا؟ تو جب مقام جوہر آئے تو کثرت نیچے ختم ہو جاتی ہے. مقام گھی آیا تو لسی بھی گئی، دودھ بھی گیا، دہی بھی گئی، لسی بھی گئی، مکھن بھی گیا. جب جوہر بچا تو آخری گھی بچ گیا. اب گھی اکیلا ہے، گھی میں سے کچھ نہیں نکلے. اس کو وحدت کہتے ہیں، ایک ہونا، یکتا ہونا، واحد ہونا، سنگل ہونا، ایک ہونا. یہ مقام جوہر ہے. اس کے وزن پر ہے مقام کوثر. اس کے وزن پر ہے مقام. اب سنیں میں تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں. مصطفیٰ شب معراج تو حضرت ام ہانی اور حتیم کعبہ سے لے کے مسجد اقصی تک آیا. تو جب حضور چلے تو حضور بھی تھے، جبریل بھی تھا، اسرافیل بھی تھا، اسرائیل بھی تھا، براق بھی تھا، اور 80,000 فرشتے ادھر، 80,000 فرشتے ادھر، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں جنت کی مشعل تھی. تو کثرتیں مسجد اقصی تک پہنچے تو راستے میں جتنے مقامات آئے، جتنے مراحل آئے، جتنے اسٹیشن آئے، جتنے درخت آئے، جو منظر آئے، وہ ساری کائنات کی کثرت. مسجد اقصی پہنچے تو مسجد اقصی 1,24,000 یا کم و بیش آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء تھے. کثرتیں جماعت کروائی. حضور اوپر بڑھے، اوپر طبق در طبق، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. حضور کراس کرتے چلے گئے تو انبیاء بھی تھے، ملائکہ بھی تھے، کائنات بھی تھی، مقامات بھی تھے، طبق بھی تھے، پردے بھی تھے، آسمان بھی تھے. یہ ساری کثرتیں حضور کراس کرتے چلے گئے. جب سدرۃ المنتہا آیا، سدرۃ المنتہا، تو سدرۃ المنتہا پہ فرشتوں نے کہا مولا تیرا محبوب آ رہا، شب معراج ہے، محبوب و محب کی ملاقات ہے. تو مولا ذرا اس کی جھلک، اس کے دیدار کی ایک خیرات کی جھلک ہمیں بھی عطا فرما دے. جھلک کی خیرات. اللہ نے فرمایا سدرۃ المنتہا بیری پر بیٹھ جاؤ. اس یکش سدرۃ ما یکشا، ہر فرشتہ پتے پتے پر بیٹھ گیا کہ میرا محبوب آئے گا، سواری کو بنائے گا، یہاں پہ رکے گا، تم میرے محبوب کا دیدار کرو. تو کثرت تھی. غور کریے گا میرے ساتھ، میں زیادہ باریکی میں جا رہا ہوں آپ کی وجہ سے کہ بات سمجھ آ جائے. وہاں سے پھر نکلے. یہ عالم دنیا تھا، وہ حتیم کعبہ تھا، یہ مسجد اقصی تھی، یہ عالم اجسام تھا، یہ عالم دنیا تھا. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو عالم ملکوت تھا، عالم ملائکہ تھا، عالم نور تھا. سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے تو عالم جبروت تھا، پھر عالم لاہوت تھا، پھر عالم ہاہوت تھا، پھر عالم مکان تھا، پھر عالم لا مکان تھا. آقا علیہ السلام عوالم کراس کرتے چلے گئے، پار کرتے چلے گئے. جب اس مقام پر پہنچے کہ ثم دنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عالم دنیا نیچے رہ گیا، عالم ملکوت نیچے رہ گیا، عالم جبروت نیچے رہ گیا، عالم لاہوت نیچے رہ گیا، عالم ہاہوت نیچے رہ گیا، عالم مکان نیچے رہ گیا. جب مکان ختم ہوا تو لا مکان آیا، عالم لا مکان نیچے رہ گیا، اور عالم لا مکان کی حد آئی. آگے عالم امر تھا، آگے عالم امر تھا، اور عالم امر اللہ کی وحی کا جہاں، کوئی نہیں جا سکتا وہاں، کوئی. جب عالم امر آیا حضور نے کہا مجھے پہلے براق تھا، پھر رف رف تھا، پھر بکہ نور تھا. جب بکہ نور میں داخل کیا گیا تو بکہ نور حالہ گولا تھا نور کا، اور اللہ کے صفاتی انوار. سبحان اللہ. حضور نے کہا جب مجھے صفاتی انوار میں داخل، کیونکہ اللہ کے پاس کسی اور سواری نے تو جانا نہیں تھا حضور کے بغیر. اللہ اللہ. جب داخل کیا گیا تو جانے والا مخلوق تھا،
اس کو بشر 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 کہتے ہیں ہم. جانے والا مخلوق تھا، آنے والی سواری تھی. سواری نور کی تھی اور نور صفاتی انوار تھے، انوار الہیہ. حضور نے کہا مجھے تھوڑی بے چینی محسوس ہوئی. بے چینی محسوس ہوئی. جب بے چینی محسوس ہوئی تو اللہ کی بارگاہ کی طرف سے آواز آئی. اللہ کی بارگاہ کی طرف سے آواز آئی. سنیے کان کھول کر اور دل کی کھڑکیاں کھول کر. کیا آواز آئی؟ آپ فرماتے ہیں حضور جب مجھے بے چینی اجنبیت محسوس ہوئی، بے چینی، تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کف یا محمد، اے محمد مصطفیٰ رک جا، انا ربک یصلی، تیرا رب تجھے لینے کے لیے خود آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خدا آیا مقام دنا پر، پھر خدا اترا مقام تدلا پر، پھر مقام کعبہ کوسین آیا، پھر مقام او ادنا آیا. جب او ادنا کے مقام پر پہنچے تو اب سنیں ساری کثرتیں نیچے رہ گئی، سب مقامات نیچے رہ گئے، سب درجات نیچے رہ گئے. مقام دنا، مقام تدلا، مقام کعبہ کوسین، مقام او ادنا. اب اوپر خدا تھا. اب غور کریں، یہاں وہ مقام جوہر آ گیا. اوپر خدا تھا، نیچے مصطفیٰ تھے. اوپر خدا تھا، نیچے اور مصطفیٰ کے نیچے. بولے ذرا، آپ کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کے نیچے کثرتیں نہیں تھیں. کیوں؟ مصطفیٰ کے نیچے نالین مصطفیٰ تھے. حضور کے نیچے حضور کے جوتے نالین تھے اور نالین مصطفیٰ کے نیچے کائنات. نالین مصطفیٰ کے نیچے کثرتیں تھیں. میرا آپ سے سوال ہے، جب آپ جوتا پہنتے ہیں، پہلے کبھی غور نہیں کیا؟ آج کریے گا، سمجھ ابھی بھی جائیں گے مگر پہنے تو کریے گا. جب آپ جوتا پہنتے ہیں تو جوتا آپ کا مقام نہیں ہے. آپ کا مقام ہے جوتے سے اوپر جہاں آپ کا پاؤں. آپ کا مقام جوتا نہیں.